بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، اور جیسے میں نے کل کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسروں نے کہا، پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک، ایوری سٹیزن آف انڈیا، اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے، اور اس کو اجازت ہے کوئی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. ایوری سٹیزن آف انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن. اور اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام میں کس کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ آپ پہ کون زور لگا رہا ہے؟ طاقت کا زور یا مالی زور؟ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے؟ آپ مانتے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا، اس کے بعد ترجمہ آپ سے دہرائیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ، جیسے کل کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے.